ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی سورہ بقرہ کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 47 سے لے کر اور آیت نمبر 56 تک، 47 to 56. یقیناً جو لوگ متواتر آ رہے ہیں ہر درس میں ہوتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ ان کے سامنے ہے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر جو لوگ نئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو نئے آئے ہیں، کچھ احباب ہیں، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، یقیناً آج میرا موقف یہ بھی ہوگا کہ میں ان کو بھی انوائٹ کروں کہ وہ اپنے زرعین اور دینی خیالات کا اظہار بھی کریں، اور اس زمین میں ان کی جو کاوشیں ہیں دین کی احیاء کے لیے جو محنتیں اور خاص طور وہ بھی کر رہے ہیں، اس میں چاہتا ہوں کہ ان کا حصہ بھی وہ اور ہمارے ساتھ مل کر کے ہم ان کے ساتھ مل کر اسلام کو آگے بڑھائیں. اقبال کا ایک شعر ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں بھی ہو مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ وہ خدا مست، یہ مذہب وہ نباتات و جمادات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 طرح کی آیات اتاری ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات میں تو یہ مقصود ہے بتانا کہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ان محکمات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو اس کی تاکید کریں اور عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں، اور اگر نہیں مانتے تو انا انزلنا حدید فیہ باس شدید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے رسول بھی ایسے نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا تھا کہ ایک دین، ایک سسٹم تھا. that system has to be established in this world and he is the responsible for that system. He has to establish it. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اس دین کو قائم کر دو، اسٹیبلش کر دو، اس لیے کہ یہ تمہارا کام ہے. اور جب تم یہ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں اس کو لے لیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. چنانچہ محکمات میں تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہو سکتے ہیں، بنیاد پرست ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرمایا فساد سے قتال بہتر، فساد ختم کر دینا چاہیے. One is taking fish is
soil the whole time. گندی مچھلیاں نکال پھینکنی چاہیے. اتنی طاقت, اتنی وسعت اپنے قلب میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین پیور بالکل رہے, پیوریفائڈ دین, طاہر دین, اسی کو توحید کہتے ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو ظلمات ہو جاتا ہے, وہ شرک ہو جاتا ہے, وہ توحید نہیں رہتا, وہ نور نہیں رہتا. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ نور صرف سنگولر کے صیغے میں آیا ہے, نور پلورل میں کہیں نہیں آیا. ظلمات, ایک شیڈ بھی اگر ظلم کا نور کے ساتھ مکس اپ ہو جائے تو وہ ظلمات ہو جاتا ہے. اس لیے بار بار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اگر اندر آنا چاہتے ہو تو پورے کے پورے آؤ, آدھے ادھر آدھے ادھر کی طرف بیٹھے. اور پورے کے پورے آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ زمین پیروں سے نکل جاتی ہے. اصل میں تو لا ہے, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محجوب الا اللہ, لا معبود الا اللہ. اگر لا ہے تو سب کچھ ہے, اگر لا ہی نہیں ہے پہلے تو پھر تم نے اس شخص کے نفس کو دیکھا کہ الہ بنا بیٹھا. نفی ہے پہلے نفی ہے, پہلے نفی ہے. اور نفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا ہم نے تمہارے مال اور تمہاری جان کے بدلے جنت دے دی. تو تم بچے کیا؟ بکاؤ مال نہیں ہو, اب تم خریدے ہوئے مال ہو. جو چیز خریدی جا چکی دوبارہ نہیں بکتی, خریدار اس کا نہیں آتا دوبارہ. اگر تم بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچتے ہو تو ہپوکریٹ ہو, نفاق کرتے ہو. محکمات میں تو یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ محمد اگر تم نے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ادھر کیا تو ہم دوہرا عذاب دیں گے اور شہرت کاٹ ڈالیں. خبردار جو تم نے ایسا کیا. کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں. متشابہات میں دو حصے رکھی. ایک حصہ وہ رکھا کہ آپ کو بار بار بتانے کے لیے ضرب المثل جسے کہتے ہیں اردو میں, وہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا ہوا تھا تو یوں ہوا, ایسا ہوا تھا تو یوں ہوا. کسی کو ہم نے تورات دی تھی تو یہ ہوا, زبور دیا تھا تو یہ ہوا, خوف کیے تھے تو یہ ہوا. جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان سے چھین لیا اور چھین کے یہ کسی اور کو دے دیا. اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم سے بھی چھین لیں گے, تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے, تم پر ایسی قومیں لے آئیں گے کہ جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں, تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گی, نسیہ منسیہ ہو کر رکھ دے گی. یا پھر متشابہات میں وہ چیزیں بتائیں کہ زندگی کو آسان اور بہتر طریقے سے بنانے کے کیا طریقے ہیں, تو لہٰذا اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑے گا آپ کو. آج کا جو طریقہ اگر کل نہیں چلتا اور کل کا طریقہ اگر پرسوں نہیں چلتا تو وہ طریقے جو اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں تمہارے ذہن کے اعتبار سے, تمہارے علم کے اعتبار سے, تمہاری کاوشوں کے اعتبار سے, تمہاری ایجادات کے اعتبار سے, تو you have to change that system. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا نہیں کرو گے, ایک جامد, جب دین جامد ہو جاتا ہے, منجمد ہو جاتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا, مذہب ہو جاتا ہے. اور جب کوئی دین, کوئی سسٹم مذہب ہو جاتا ہے تو وہ اجتماعی نہیں رہتا, انفرادی ہو جاتا ہے. اور جب وہ انفرادی ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کا الگ ہوتا ہے, پھر ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. اس لیے کہ اس کا ایک پرسنل ریلیجن, وہ بات نہیں ہو سکتی. یہاں پر ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کا جیسے ہی ذکر آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیلیٹس جو ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے. ہمارا اس سے کیا کام, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے تو وہ ذکر آیا نہیں, ہمیں تو جنت لکھی دکھائی ہے. ایام معدودہ لفظ آیا ہے. یہ اسرائیلیٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ we are the chosen one, ہمیں آگ چھو نہیں سکتی الا ایام معدودہ, کچھ دن کے لیے ذرا سا ڈالے جائیں گے, اس کے بعد نکال کے دوبارہ پھر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے. جواب میں آیا تلک امانیہم, اٹ از وشفل تھنکنگ, یہ ان کی خام خیالیاں ہیں, ہمخا کی جنت میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. 2 اور 2 4, ہاتھ ڈالو گے آگ میں تو آگ تمہارا ہاتھ جلائے گی. یاد رکھیے آپ, ہاتھ آپ نے ڈالا آگ میں, ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ تو 1 سیکنڈ کے لیے ڈالا تھا اور نکالا, اس کے بعد کیا حال رہا آپ کا؟ کرب و بے چینی. آگ میں ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ کرب و بے چینی,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ یہ بھی آیا کہ ہم آگ میں ڈالیں گے پھر نکالیں گے ان کی کھال درست کریں گے اور پھر ڈالیں گے. ایک دفعہ ڈال دیا آگ میں کوئی جلاتے نہیں آگ. اس لیے کہ ایک دفعہ 3rd ڈگری بنڈ ہونے کے بعد تو پتہ بھی نہیں چلتا, پھر کسی چیز کا پتہ بھی چلتے رہنا چاہیے. فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ مرو گے نہ وہاں جیو گے, بس اس کیفیت میں رہو گے کہ ایک عجیب کیفیت ہوگی جو جلنے کے بعد ہوتی ہے. چنانچہ ہم اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ ذکر آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے. پچھلے دروس میں نے بار بار بتایا تھا کہ یہود اگر آپ کہیں, عیسائی اگر آپ کہیں, ہنود آپ اگر کہیں تو ایک خاص اسپیشیز نہیں بلکہ اس جیسا ایکٹ کرنے والے کو کہتے ہیں. ہم ایک خاص اسپیشیز کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین ہادوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ایک لائن میں کھڑا کر دیا. ایمان والے ہوں, چاہے یہودی ہوں, نصارہ ہوں, ستارہ پرست ہوں, ایک لائن میں کھڑے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اب جو بھی ایمان لیا ہے اس میں سے, جو بھی ایمان لیا اللہ پر, اور اللہ پر ایمان کیسا لائے کہ ایمان اللہ پر رکھتا ہو تو آخرت پر ایمان رکھتا ہو. مالک یوم الدین, کہ جواب دینا ہے. یہ پوری زندگی ایسٹس نہیں ہے, لائبلٹی ہے. یو آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. وہ ایسٹس نہیں ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اور مر جائیں. عالم دوبارہ نیست والا معاملہ نہیں ہے. بابر بائش کوش, اس کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. پوچھا جائے گا جو تمہیں صحت دی تھی, جو تمہیں عزت دی تھی, جو تمہیں طاقت دی تھی, جو تمہیں جوانی دی تھی, وہ کہاں خرچ کی؟ پوچھا جا رہا. پیسہ دیا تھا, کہاں خرچ کیا؟ کہتا کیا؟ میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو مارا گیا, میں تو سارا خرچ کر دیا دین پر. فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. آنکھیں کس نے دی تھی تجھے, اور کان کس نے دیے تھے تجھے, اور زبان کس نے دی تھی تجھے, اور پھر اس کمانے کے طریقے کس نے سکھائے تھے تجھے, اور پھر سیدھے راستے پر بھی تجھے رکھا تھا کس نے. کیا سمجھتا ہے تو؟ اور ایک چیز آئی اس کے بعد, فلاقتحم العقبہ. تو کیا جانے یہ گھاٹی کیا ہے, اس گھاٹی کو کیا جانو تم کہ کیسے کراس کیا جاتا ہے. اور کراس کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پھر تم اکیلے رہ جاؤ. جس دن تم نے یہ نعرہ لگایا, نعرہ مستانہ, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, تو فرمایا سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں. سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پاگل ہو گیا ہے, سحر ہو گیا ہے, اس پر جادو ہو گیا ہے, معلوم نہیں کیا کیا بکتا ہے, ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. اس لیے کہ جو یہ بات کرتا ہے ہمارے آباء و اجداد تو ایسی بات نہیں کرتے. ہمارے آباء و اجداد, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, تو پرانی بات نہ سوچیے. اب اگر آپ بات بتاتے ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے بھائی, ایسی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے, تو نیا مسلمان آیا. اب اشروا یہدوننا, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے, اور اب ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو ماں باپ بھی کرتے ہیں وہ غلط ہے. فکفروا وتولوا, کہتا ہے جھوٹا ہے, کفر کرتا ہے, جان بوجھ کر چھپاتا ہے, حالانکہ خود بھی جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وتولوا, اور گردن بھی پھیرتا ہے. واستغفر اللہ, اللہ تو غنی ہے, اس کو کیا کرنا, اس کو کوئی احتیاج نہیں. واللہ غنی حمید, وہ غنی اس لیے ہے کہ اس کی حمد تو ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اگر ایک ایک چیز کو توڑ کر دیکھو گے, ایک ایک چیز کو نکال کر دیکھو گے, تو چھوٹے سے چھوٹے نیوکلیس کے اندر جاؤ گے, تو چاہے وہ سیل ہو, چاہے وہ ایٹم ہو, اس کو پھاڑ کر دیکھو گے تو اس کے اندر بھی تم دیکھو گے کہ طواف ہو رہا ہے. چاہے وہ نیوکلیس کے اندر آپ کے الیکٹران ہو, چاہے وہ پروٹون ہو, چاہے وہ دوسرا کوئی اور حصہ ہو, آپ دیکھیں گے کہ وہ گھوم رہا ہے. بلکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہے کہ یہ گھومتے ہوئے کبھی رک کیوں نہیں جاتے.
انہیں یہ حیرت ہوئی کہ جو گھومتے ہیں یہ رک کیوں نہیں جاتے؟ اگر رکتے نہیں ہیں تو کبھی گر کیوں نہیں جاتے؟ تحیر، وہاں تک پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا ابھی بھی کہیں نہیں پہنچے. مالک کیول میں تو پہنچے مگر مالک کے پاس ابھی بھی نہیں پہنچے. وہاں جا کر پھر تحیر رہا. پھر وہی چیز نظر آئے گی، گھومتی ہے، طواف کرتی ہے. اگر تم اس کو کاٹ ڈالو گے تو اپنے سر کا کیا کرو گے؟ اس سر کے اندر بھی طواف ہو رہا ہے اپنے رب. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے لوگوں. بنی اسرائیل کے معنی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل اس لیے یہاں مخاطب کر کے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل چوزن پیپل تھے. بنی اسرائیل ایک پسندیدہ قوم تھی. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا خلافت کے لیے، اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی تھی یہ کہہ کر کہ تم اس دنیا میں حکومت قائم کرنا اس رب کی. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس سے وہ قاصر رہے. سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ہم نے تورات دی تھی کہ اس کے ذریعے سے اس کو گائیڈ لائن بناتے اور پوری دنیا میں اس کو قائم کرتے. حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اس کا جو بوجھ جیسے اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا. كمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی ہو کہ جیسے گدھے پر اگر کتابیں رکھ دی جائے تو وہ کتابیں رکھ کر گدھا عالم نہیں بن جاتا، لادتا چلا جاتا. تو ہم نے وہ کتاب ان سے چھین لی. کونوا قردۃ خاسئین، ان کو ملعون کر دیا، چہرے ان کے بگاڑ دیے، ان کی صورتیں مسخ کر دیں. ان کا گناہ کیا تھا؟ بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے. گناہ کیا تھا؟ جھوٹ بولتے تھے بس، اور کوئی گناہ نہیں. جو ان کو کرنے کو دیا تھا وہ کرتے نہیں تھے مگر کہتے تھے کہ ہم کر رہے ہیں. بِأَيْدِيهِمْ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے تھے اللہ کی طرف سے آیا. اقبال نے کہا تھا کہ قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، تعویلات بدل دیتے، نکات بدل دیتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں. ان کے اندر جو مادہ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ محنت اور محنت اور محنت، خلق الانسان فی کبد، خلق الانسان فی کبد لیس الانسان الا ما سعی، وہ ساری ختم کر. چھٹی کا کوئی کانسیپٹ دین میں نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں. ایک جمعہ ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں اسلام میں چھٹی ہے، جھوٹ بولتے ہیں چھٹی ہے. وہ تو پوری صورت اتر آئی ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پتہ چلا کام کر رہے تھے نا. فاسعوا، دوڑو اللہ کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو اپنے کاروبار کو. تو پتہ چلا آپ کاروبار کر رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے، وہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جیسے ہی نماز ختم ہو، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین پر، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر اللہ کا رزق تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہاں ہے چھٹی؟ کون سی چھٹی؟ مدینے کی زندگی میں کوئی چھٹی دیکھی کبھی؟ مدینے کی زندگی میں کوئی چھٹی دیکھی کبھی؟ 13 سال وہ اور 10 سال یہ. ایک دن بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی پہ چلے گئے تھے کہیں؟ وہ صحابہ چھٹی پہ چلے گئے تھے؟ بتائیں بھائی. چھٹیاں پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. مسلمان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی چھٹی نہیں ہے، چھٹی اگر ہو گئی تو سمجھیے چھٹی، وہ گیا جماعت سے باہر، شیطان کا ہو کر رہ جائے گا. چھٹی کی اس لیے کہ ہمارے ہاں تو آیا کہ لفظ سے بھی بچو، لفظ سے، خرابی سے نہیں، لفظ سے، لائب سے بچو، لہو سے بچو، لفظ سے بچو. وہ قالوا سلاما، اگر کہیں ایسا دیکھتے بھی ہو تو وہاں سے ذرا آنکھیں بند کرو اور نکلو، اس لیے کہ مسلمان کے پاس وقت کہاں ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اللہ کا دین پامال ہو، اور آپ کھڑے ہنگامے میں اور شور میں اور شرابے میں. آپ کو پتا ہے اس لیے بازاروں میں جانے کو منع فرما دیا. بازاروں میں جانے کو منع فرما دیا کہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے بازاروں میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تفریح اس ملک میں بازاروں میں ہوتی ہے. اور پھر بازاروں میں جانے کے لیے
اس تفریح کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ خریدو کہ نہیں تو نہ خریدو، وہ آئٹم جو خریدنا ہے اس کے اوپر ایسی تصویریں بنا دیں گے تو وہی دیکھ لو. کسی نہ کسی طرح آپ کو اس پٹری سے ہٹا دینا. تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. دشمن ہو تم ایک دوسرے کے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جاؤ پھر دبا ہو جاؤ، وہاں جا کر رہو اور انتظار کرو، اور جو پھر قائم رہے گا اور جو ہماری بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتا رہے گا اس کو کوئی دکھ کوئی درد نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کرے گا، دونوں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا. یہاں وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. سنانا مسلمانوں کو ہے. کیا مسلمانوں ذرا دیکھو، ایک قوم تھی اس کا نام بنی اسرائیل تھا، اور وہ قوم کوئی تھرڈ کلاس قوم نہیں تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد ہے نعمتی التی انعمت علیکم، جو ہم نے تمہیں دے دی تھی اتنی نعمت. اور وہ نعمت کیا تھی؟ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دے دی تھی. یو آر نمبر 1. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اگر یہ ڈھیلے بہانے اور ٹھکانے ڈھونڈتے رہے، یہ کوئی شفاعت کر دے گا، کوئی تمہارا کام کرا دے گا، کوئی تمہیں چھڑا دے گا، کوئی چائنا آ جائے گا، کوئی جاپان آ جائے گا، کوئی سکس فلیٹ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، تمہاری مدد سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرے گا. جتنی تم مدد کی طرف دیکھو گے اتنا ہی تم ڈوبتے چلے جاؤ گے. تمہاری مدد اگر کوئی کرے گا تو صرف رب کرے گا، اور جس دن رب کے ہو جاؤ گے تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا. ہم یہاں بھی اس کے دوست تمہیں بنائیں. نحن، فرشتوں کی طرف سے کہا تم ان سے کہہ دو اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں. جنت میں مرنے کے بعد، موت کے بعد نہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، وہاں تو ہم ہوں گے تمہارے ساتھی. یہاں بھی اگر یہ سارے بھاگ جائیں تمہیں چھوڑ کر، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ. اور پھر تم جب ایسے ہو جاؤ گے تو جو زبان سے نکل جائے گا وہ پورا ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو اشتہا کرو گے کہ رب مجھے یہ چاہیے، تو فرمایا یہ لے لو، کیونکہ تم اس کے ہو جاؤ گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو اس کی دعوت کھاؤ گے، اس کے کام کرو گے تو وہ ذمہ دار ہے، وہ مہمان. تم اس کے ہو جاؤ گے تو وہ میزبان ہے. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوگا تمہارے لیے، اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے تم. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ جو تمہارے دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ یہاں بھی ہمیں سرفراز کر دے، یہاں بھی ہمیں سرخرو کر دے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، ان کو بس بشارت دو کہ یہاں بھی ان کے لیے ہماری نصرت تیار، مل کر رہے. اب فرمایا جا رہا ہے دیکھو بنی اسرائیل میں خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی جو پہلے میں نے بتایا تھا. ان سے کہا تھا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، ہم نے تم سے کچھ وعدے کیے، تم نے ہم سے کچھ وعدے کیے، یار ہم نے تو وعدے پورے کیے، ہمارے وعدے بھی پورے کرو، ہمارے بھی وعدے پورے کرو. ہم نے تمہیں نواز دیا، فضلتکم علی العالمین کر دیا، تمہیں نمبر 1 کر دیا، تو ذرا دکھاؤ اپنا سینہ چوڑا کر کے ہمارا دین قائم کرو. نہیں کرتے. مسلمانوں کے لیے بھی یہ لفظ آئے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے آپ پورا کرو، مگر اس کے لیے کیا ہوگا؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، مشکل، محنت، پریشانی اور سب کا وہ دور گزرنا ہوگا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے صدیق. راستہ تو بند نہیں ہے نا، نبوت بند ہے، بس نبوت بند ہے. صالحین سے ترقی کرتے کرتے، شہداء سے گزرتے ہوئے آپ صدیق تک پہنچ سکتے ہیں، پر نبوت نہیں ہے. فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں صدیق، یہ ہیں سچے، یہ ہیں اس جگہ تک پہنچنے والے. مگر وہ تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. بعض دفعہ یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں پہلے بنا دیں تو کیا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا اگر ہم کہیں کن تو سارے مسلمان ہو جائیں، فیکون،
ہمیں کیا مشکل پھر آتی ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سونا تو سب ہے، کندن ہمیں درکار ہے. انسان یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے فی احسن تقویم، پوری انسانیت کے لیے کافی احسن تقویم. ثم رددناہ اسفل سافلین. تو اس میں سے جو احسن تقویم ہے، جو کندن بن گیا محنت کر کے مشقت کر کے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر، فرمایا یہ احسن تقویم ہے. جو اس میں سے بچ گیا اسفل ہو کر رہ گیا، سافلین، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. اس کی سوچ، اس کا کام، اس کا کھانا، اس کا پینا صرف ایک سیلف سینٹرڈ پرسن ہو کر رہ گیا. اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. وہ جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، وہ دین کی سرفرازی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. پھر دین ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے، مذہب ہو جاتا ہے، اور مذہب بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. انہوں نے ایک آیت بھی پیش کی تھی، بڑی پیاری آیتیں ہیں وہ سورہ حج کی، کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال تمہیں دیتے ہیں، ذرا کان لگاؤ، pay heed to it. ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اگر تم سے کہیں کہ ایک مکھی بناؤ تو تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی کیا بناؤ گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر تم سے کچھ لے بھاگے حلوے کے آگے سے حلوہ، تو تم اپنا حلوہ بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیسے گھٹیا ہو گئے ہو تم بھی گھٹیا، اور جو چیز مانگ رہے ہو وہ بھی گھٹیا، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی گھٹیا. ما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے ایویلیوٹ نہیں کیا اپنے رب کو. کہاں ہو گئی تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ تمہارا رب ہے کیا چیز؟ اومنی پوٹنٹ، اومنی سینٹ، اومنی پریزنٹ، بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر. کیا ہو گیا؟ کیا پارٹ ٹائم گاڈ کو مانتے ہو، ادھورے ضعیف گاڈ کو، یا کئی خداؤں کو مانتے ہو؟ تو فرمایا اگر دو بھی ہو جاتے لفسدت، فساد ہو جاتا ہے اس کائنات. کوئی کہتا سورج سے کہ نکل، اور کوئی کہتا سورج کو کہ ڈوب. ایک بات سامنے آ گئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ایک وہ بات تمہیں یاد ہے اے یہودیو، فرعون سے تمہیں نجات دلائی تھی کہ نہیں دلائی تھی؟ کیا نجات تھی؟ یسومونکم سوء العذاب، عجیب عذاب میں گرفتار تھے. تو کیا عذاب تھا وہ؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اکثر و بیشتر، بہرحال یہ میری اپنی کاوش ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. ہم اس آیت کا ترجمہ یہ لے لیتے ہیں کہ تمہارے لڑکوں کو تو کاٹ ڈالتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. صرف ایک ہی مثال دوں گا، پھر میں اپنی چیزیں بتاتا چلوں گا، آگے چلیں گے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کہانی مشہور ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو ذبح کر دیں گے جو بچہ پیدا ہوگا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بچا کر اور وہ اس پوٹلی میں ڈال کر اور پانی میں بہا دیا تھا. تو بھائی موسیٰ سے ایک اور بڑا بھائی بھی تھا، ہارون. وہ کیسے بچ گیا تھا؟ اگر سارے بچوں کو کاٹ ڈالتے تھے تو ہارون کیسے بچ گئے؟ اور ہارون کے ساتھ اور وہ 12 جو نقیب لفظ آیا ہے کہ 12 ان کے ساتھی، وہ کیسے پھر بچ گئے تھے؟ جن کے لیے 12 چشمے نکال دیے تھے تو وہ کیوں نہیں مار دیے گئے تھے؟ ہوگا، اس بحث میں نہیں جاتا. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یذبحون ابناءکم، مقصود یہ بتانا تھا تمہارے جو مرد تھے ان کی قوتیں زائل کر دی، ان کو عورتوں کی طرح کر دیا. مردوں میں جو طاقت ہونی چاہیے تھی دین کی قائم کرنے کی، ان کو بے غیرت کر دیا. ان کو اس طرح لگا دیا کاموں میں، اس طرح لگا دیا گانے بجانوں میں اور کھانے پینے میں اور عیش اور خوش میں کہ ان کا تمام معاملہ جاتا رہا. عورتوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہ رہا. دین ان کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہا. ابھی کل یا پرسوں ہی میں نے دیکھا، اپنے اسی اسکول کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کسی ٹیچر نے بہت ساری کی چینز کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی نہیں، بچوں میں سے کسی کی چھین لائی تھی. تو میں نے کہا کی چین اتنی ساری کیوں لے آئے، کس کی ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کی ہے. میں نے کہا کیوں چھینی؟ بچوں کی ہے، بچوں کی تو ان کی ضرورت کی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں،
یہ 15-20 کی چین، کسی میں مچھلی لگی ہوئی، کسی میں کتا لٹکا ہوا ہے، کسی میں آئی لو یو لٹکا ہوا ہے، کسی میں بلی، کسی میں مائیکل، وہ سارے جو لٹکے ہیں وہ کہتے ہیں بستوں میں لٹکاتے ہیں. میں نے کہا بستوں میں لٹکاتے ہیں کیسے کہ فیشن. یذبحون ابناءہم، کئی بالیاں پہنے ہوئے ہیں، کئی مالے پہنے ہوئے ہیں، کہیں مائیکل کی لگا ہوا ہے، کہیں پیچھے تصویر کسی کتے کی بلی کی بنی ہوئی ہے. اور کبھی ان کو ناچتے گاتے بھی دیکھ لیں کبھی اکیلے میں. کوئی فرق ان میں اور عورتوں میں نہیں پائیں گے، کوئی فرق ان میں اور عورتوں میں نہیں پائیں گے. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ سے ایفیلیٹڈ ہیں، ایون کینیڈا میں بھی رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، یقیناً اس چیز کو اکنالج کریں گے. ان نے 2 چیزیں کر دی ہیں، اے ایم اینڈ ایف ایم. پوری قوم کے اندر اے ایم اور ایف ایم. ایف ایم وہ تمام چلی آ گیا کہ جنہوں نے صرف گانا بجانا اور کچھ نہیں. اے ایم آیا اگر تمہیں خبریں سننی ہے تو وہ بھی اے ایم پر سن لینا 2 منٹ کی، اس کے بعد پھر گانا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان سے پوچھو ویئر از پاکستان، بولیں گے نیئر سائگان سم پلیس. جیوگرافیکل کنڈیشن بھی ان کو نہیں معلوم. مری ہوئی قومیں ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو اس لیے اس طرح رکھنا چاہتے ہیں جان بوجھ کر کہ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو سوال کر لیں. ان کو اسی میں غرق رکھو. 3 چیزیں دے دو، روٹی کپڑا مکان، اس کے بعد گاؤ بجاؤ مر جاؤ. گاؤ اور بجاؤ مر جاؤ. ابھی مائیکل جیکسن نہیں، اس کے جیسا کوئی آ جائے تو پورا کراچی دیکھنے چلا جائے. اگر کوئی دینی آدمی آ کر کوئی کہے کہ میں آپ کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو دوربین سے دیکھنا پڑے گا کوئی آیا بھی کہ نہیں آیا. آج محنت کے لیے بھی آپ بلائیں، ایک بھی نہیں آئے، سب بھاگ جائیں گے. اسے کہیں کہ آج محنت کی طرف نکلو، آج ذرا شہروں کو صفائی کریں گے کیونکہ اب طہارت نصف الایمان، ایک بھی نہیں آئے گا. اگر ان سے کہیں کہ آپ امریکہ اور لندن اور یورپ کی طرف مت جاؤ، ذرا اس طرف چلتے ہیں جہاں طوفان اور فلڈ آ رہے ہیں، ہم کے جا کر ہاتھوں سے دیواریں بناتے ہیں اور ان کے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لاتے ہیں تاکہ وہ 1 آدھ مہینے میں سیٹل ہو جائیں، پھر واپس آتے ہیں ایک بھی نہیں ملے گا. یذبحون ابناءہم. اسلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. عمر فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری اسٹیٹ میں کتا مر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عمر یہ کتا کیسے مر گیا تمہاری اسٹیٹ میں، اس کو کھانا کیوں نہیں ملا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ان کو لڑکیاں بنا کر چھوڑ دیا کہ ان کی غیرت ہم نے مار دی. مثال آپ لے لیں، آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہے، کانوں سے بھی سنا ہوا معاملہ ہے. سامنے آگے پیچھے روڈ پر جنگل میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی لڑکی کو دیکھیں کوئی مار رہا ہو کوئی نہیں بچائے گا. لڑکے کو مارنا نہ بچا کوئی بات نہیں تو لڑکا کچھ نہ کچھ ایک دوار لگا دے گا. اگر لڑکی کو بھی کوئی مار رہا ہے کوئی نہیں بچائے گا، اس کے زیور چھین رہا ہے سارے دیکھ رہے ہوں گے، وہ چھین کر چلا جائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. کیوں نہیں بچائے گا؟ یستحیون نساءکم یستحیون نساءکم ویذبحون ابناءکم ذالکم بلاء من ربکم عظیم. یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ان کی کہ ان کے قلوب ختم کر. ان کے دلوں میں جو اسلامی طاقت ہوتی تھی کہ ایک آواز لگاتی ہے ایک عورت سندھ کے جنگل سے کہ اے حجاج تو زندہ ہے اور یہاں میرا مال لوٹ لیا گیا. اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے سندھ کی، راجہ طاہر کو ختم کر دیا جاتا ہے، پورے سندھ میں اسلام پھیلا دیا جاتا ہے. صرف ایک انسیڈنٹ، ایک آواز. روز اخبار میں دیکھیے 24 ڈکیتیاں، ہر گھنٹے میں 2 ڈکیتی، ہر ڈکیتی کے اوپر 2-4 موبائل پھر رہی ہیں، 2-4 موبائل کے آگے 2-4 مسلمان، 2-4 لاکھ مسلمان اسی ایریے میں موجود. ایک چور نہیں پکڑ سکتے مال کا تو دین کے چور کہاں سے پکڑو گے بھائی؟ وہ تو بڑی اندر سرحد سے اندر داخل ہوتا ہے. بڑی عجیب مصیبت ابتلا تھی ان کے لیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور پھر اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو دفن کر دیا اسی کے اندر اور ان کو نجات دی، ان کو نکال دیا اس مشکلات سے. ایک عجیب کیفیت میں گرفتار تھے جیسے سمندر کے اندر پھنس کر رہ گئے اور بھنور میں ہو گئے. ان کو ہم نے اس بھنور سے نکال دیا اور اس کو اسی بھنور میں پھنسا دیا اور دفن کر دیا. آخری آیت کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست یہاں کچھ بیٹھے ہیں، میں ان کو مدعو کرنا چاہتا ہوں.
آخری آیت کو ذرا سا سے ریلیٹ کرتا ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. جب اتنی باتیں ہو جاتی تھیں اور بار بار ان کو ستایا جاتا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو اس میں سے نکالتے تھے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، تب بھی آخری میں پھر یہی کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، ذرا ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ رب کو، آنکھوں سے دکھا دو. خوگر ہو گئے تھے اس بات کے کہ ہر چیز آنکھوں سے دیکھتے تھے تو مانتے تھے، نہیں تو نہیں مانتے تھے. بت پرستی کی اتنی عادت ہو گئی تھی، چاہتے تھے ہاتھ سے بنائیں، اس کو دیکھیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر. اندر رچ بس گئی تھی. اچھا اگر اس کو نہیں دکھاتے تو پھر کوئی راستہ دکھاؤ، کوئی خبر دکھاؤ، کچھ تو دکھاؤ کہ جہاں جا کر ہم اپنا متھا ٹیکیں، کیونکہ بغیر دیکھی ہوئی چیز کے آگے کیسے ٹکیں گے. تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. ہم نے کہا وہ تو بہت دور کی چیز ہے، وہ جو چیزیں مادی یہاں پر بنائی گئی ہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں دکھا دے تو تم تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. بجلی اگر کڑک جائے تو اس کی کڑک سے بھاگ جاؤ، اس کی چمک سے گر پڑو تم. اللہ کو کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ تمہارے اندر ایسی اتنی طاقت ہے؟ تم ایسے صدیق ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. مردہ مرا ہوا آدمی بات زندگی کرتے ہو، پہلے زندہ تو ہو جاؤ، وہ زندگی تو تمہارے اندر داخل ہو جائے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم من بعد موتکم. اب یہاں آتا ہے ہم نے تمہیں موت دی، اس کے بعد اٹھایا. یقیناً نیچرل فنامنا تو یہی ہے کہ موت دینے کے بعد یہاں تو نہیں اٹھایا جائے گا انسان، تو وہاں اٹھایا جائے گا. موت صرف اس کو نہیں کہتے جس کو ہم موت کہتے ہیں. صرف ہم موت کے معنی صرف سمجھتے ہیں کہ مر جانا اور ختم ہو جانا. ہم خود جو دعا پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموتو. وہ احیا تو ہم مر گئے کیا؟ اٹھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو یہاں تو موت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب وہاں موت کا لفظ آئے تو کہتے ہیں مر گیا. تو پھر آپ تو روز مر جاتے ہوں گے، پھر یا خود تو اپنے منہ سے کہنا میں مر گیا تھا میں اٹھ گیا. تو کسی چیز کے بعد کا احیا جو ہوتا ہے، بورن اگین جسے کہتے ہیں، ایک چیز سے توبہ کرنے کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے وہ توبہ کرنے کے پہلے کے پروسیس میں ہوتی ہے. باسنا کو بعثت کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنے کے لیے. اب یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی، اس کو ہٹایا، اس کو کھڑا کر دیا. یعنی ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کسی چیز کو کھڑا کرنا بعثت اس کو کہتے ہیں. تمام ادیان کو ہٹا دیا، تمام ان لوگوں کو دور کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. ثم بعثنا، بعثت عطا فرمایا. تو فرمایا ان کی یہ مشکلات سے سب دور کی، نجات دی، ذہن صاف کیے، قلوب میں نرمی ڈالی. ثم بعثناکم، وہ دوبارہ پھر اس قابل ان کو کیا کہ اللہ کے دین کے احیا کے لیے محنت کریں. اور ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تو شکر ادا کرو کہ تمہیں پھر موقع مل گیا، ورنہ یہ کہنا پڑتا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ. اس دن کچھ نہ ملتا. پھر شکر کرو کہ تمہیں دوبارہ وہ موقع ملا کہ تم سیدھے ہو کر کام کرنے لگو. لعلکم تشکرون. یہی شکر کے نتیجے میں ان کو پھر موقع ملا کہ جاؤ، اچھا اب پھر موقع دیتے ہیں تمہیں، پھر کوشش کرو. پھر آگے گئے، پھر بچڑا، پھر آگے گئے، پھر کچھ کرنا، پھر آگے گئے، پھر سب میں جا کر مچھلیاں پکڑ آئے. لہٰذا وہ انشاءاللہ آتا جائے گا. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ نہیں. وہی معاملہ بے عینی ہی ہمارا معاملہ ایسے. ان سے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ملک میں داخل کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط سے جانا اور وہاں جا کر اس کو قائم کرنا، کچھ کا کچھ، اور جا کر کچھ اور کرنے لگے. 47 سال ہو گئے، وہ نہیں کیا جو کہہ کر آئے تھے، وہ نہیں کیا. سب کچھ کیا، وہی نہیں کیا. 3 سال اور ہیں، اس کے بعد اگر اس میں نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آمین یا رب العالمین.